بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا۔ عزیز طلبہ، غزل کا مطلب ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ غزل کا جو مطلب ہے اس کا مفہوم سیدھا اور سادہ اور بالکل آسان ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ خاندان میں برصغیر پاک و ہند میں آخری تاجدار تھے، جن کی برصغیر میں حکومت تھی، جن کا حکم چلتا تھا، جن کا راج چلتا تھا، جن کا سکہ چلتا تھا، اور جن کے سامنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سرے تسلیم خم رہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان سے جو ہے وہ سب کچھ چھن گیا، سب کچھ جو ہے ان سے لے لیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت اس کے بعد ان سے جب سب کچھ چھن گیا، بادشاہت چھن گئی، سلطنت جو ہے وہ چھن گئی، اور ان کی وہ جو ان کا رعب تھا، ان کا جو جاہ و جلال تھا، ان کی جو شہنشاہت تھی، ان کی جو بادشاہت تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ لگتا ہے اور یہ بات کہنی بنتی ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار۔ ان کے لیے تو یہ جو دیار ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ سب اجڑ چکی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ناپائیدار ہے، یہ فانی ہے، یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ غیر مستقل ہے۔ اور یہاں پر جو ہے کون جو ہے ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اور کس کو جو ہے وہ دوام حاصل ہوا ہے، یا کسی کی نہیں بنی ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ طاقتور نہیں رہا۔ دوسرے مصرے میں وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کی تشریح میں اگر ہم دیکھیں تو شاعر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آفاقی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہاں سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا، ہر ایک مسافر کا جو سامان ہے، اسباب ہے، وہ جو ہے وہ یہیں پہ لٹ جاتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ سارا کچھ یہیں رہ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آخرت کی طرف جو ہے وہ سدھار جاتا ہے۔ دوسرا شعر عزیز طلبہ اس غزل کا ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز لمبی عمر مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ان کے بہادر شاہ ظفر جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمر دراز لمبی عمر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگ کے لائے تھے، لیکن ہوا کیا کہ جو ہماری عمر ہے، یہ جو لمبی عمر ہے، یعنی کہ 4 دن کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، یہ ساری زندگی کا جتنی بھی زندگی ہے اس کو جو ہے وہ 4 دن سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اس پہ توجہ کیجئے گا کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے، کیونکہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، تو 5واں دن تو آنا نہیں، اس لیے میرے محبوب نے بھی مجھ سے 5ویں دن کے ملنے کا جو ہے 5ویں دن کو ملنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جو عمر دراز ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے تھے، لیکن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ 2 دن تو جو ہے وہ آرزو ہم کرتے رہے، اور اس میں ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، مطلب کہ ہم اپنی خواہشات جو ہے وہ پال کر بیٹھے ہوئے تھے، آرزویں تمنائیں جو ہے وہ پال کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آرزو کیے ہوئے تھے، اور پھر 2 دن ہمارے ان آرزو جو ہم نے خواہشیں تمنائیں دل میں پا رکھی تھی،
ان کے انتظار میں جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ کٹ گئی، کیونکہ انسان کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو تو یہ جب وہ مرتا ہے تو اسے جو ہے وہ انتہائی مختصر جو ہے معلوم ہوتی ہے، اور بہت ساری خواہشیں انسان کی دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری خواہشیں ایسی ہیں انسان کی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے پوری نہیں ہوتی، اور وہ ادھوری خواہشیں چھوڑ کر اس دنیا سے جو ہے وہ اگلے جہان کو سدھار جاتا ہے۔ جیسے شعر کہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یعنی کہ ہمارے دل میں ہزاروں طرح کی خواہشیں جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور ہر خواہش پہ ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ہماری خواہش پوری نہ ہوئی تو ہم تو مر جائیں گے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یعنی کہ جو ہے وہ ہر ایک خواہش پہ لگتا یوں ہے کہ جو ہے وہ اگر پوری نہ ہوئی تو ہم جو ہے مر جائیں گے، لیکن جو ہے وہ شعر کہتا ہے کہ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہم آتے ہیں اگلے شعر کی طرف، تو اس میں عزیز طلبہ شعر کہتا ہے، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے آپ اس کے دو طرح سے ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلبل جو ہے اس کو جو ہے وہ باغباں جو شکاری ہے، جو باغباں ہے، جو باغباں کا نگہبان ہے، جو باغباں کی رکھوالی کرنے والا ہے، اس نے بلبل کو جو ہے وہ بلبل کو اس سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، اور صیاد سے بھی، شکاری سے بھی بلبل کو کوئی گلہ نہیں ہے، بلبل کو کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ باغ کے نگہبان سے اس کو کوئی شکوہ ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ شکاری سے کوئی اس کو گلہ یا شکوہ ہے۔ بلکہ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، بہار کے موسم میں ہی اس کی قسمت میں قید لکھ دی گئی تھی، یہ چیز اس کے مقدر میں لکھ دی تھی، اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور یہ اس نے جو ہے وہ قید ہونا ہے، اور اس کو جو ہے قفس میں بند کر دیا جانا ہے، یہ اس کے نصیب کی بات ہے۔ اس کو اب جو ہے نہ تو باغباں سے کوئی شکایت ہے، اور نہ ہی صیاد سے کوئی یہ گلہ ہے۔ ایک تو یہ طرح کا مفہوم ہے۔ دوسرا جو ہے بلبل سے مراد جو ہے وہ ہم بہادر شاہ ظفر اگر لے لیں، اور پھر باغباں سے مراد اس کے جو ہے وہ سپاہی لے لیں، اور صیاد سے مراد جو ہے وہ انگریز حکمران لے لیں، تو یہ پھر اسے بنے گا کہ بہادر شاہ ظفر کو نہ اپنے جو ہے وہ محافظوں سے کوئی گلہ شکوہ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو انگریزوں سے کوئی گلہ شکوہ ہے، بلکہ جو اس کے ساتھ ہو گیا ہے، یا جو اس کے ساتھ بیت گئی ہے، یا جو اس کے ساتھ برتی گئی ہے، یہ اس کے مقدر یا نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور یہ ہو کر ہی رہنی تھی۔ یہ شاعر کا خیال ہے، شاعر جو ہے وہ اس کو ایسے تصور کرتا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کی تشریح میں جو ہم شعر لکھیں گے، تو وہ ایک شعر تو ہے کہ ضبط کرتا ہوں تو قفس میں گھٹتا ہے میرا دم، ضبط کرتا ہوں تو قفس میں گھٹتا ہے میرا دم، آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے، یا ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ تو عزیز طلبہ ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف، جو ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حسرت جو ہے وہ خواہش کو کہتے ہیں، آرزو کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں۔ اب بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ قید میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، بادشاہ جو ہے وہ چھین لی گئی ہے اسے، تو اب وہ اس کے دل میں اگر حسرتیں پیدا بھی ہوتی ہیں تو وہ شاعر جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب ان حسرتوں سے کہہ دو کہ اگر انہوں نے نمو پانا ہے، انہوں نے نشو و نما پانی ہے، تو یہ کسی اور کے دل میں جا کے، کسی اور جگہ پہ جا کے بسیرا کریں، کسی اور جگہ کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہوں۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، یہ جو زخمی دل ہے میرا، شاعر کہتا ہے اس زخمی دل کے اندر اب ان حسرتوں کی، ان خواہشوں کی، ان آرزوؤں کی، ان تمناؤں کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر یہ اس دل میں موجزن ہوتی بھی ہیں، بیٹھتی بھی ہیں، پیدا ہوتی بھی ہیں، یا کروٹ بدلتی بھی ہیں، یا کروٹ لیتی بھی ہیں، تو یہاں پر جو ہے ان کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فضول ہیں، بلکہ وہ علل اعلان کہتا ہے ان حسرتوں سے کہہ دو، ان خواہشوں سے، ان آرزوؤں سے،
ان تمناؤں سے کہہ دو کہ اب کہیں اور جا کر جو ہے وہ بسیرا کر لیں، اب ان خواہشات کی میرے دل میں، میرے ٹوٹے ہوئے دل میں، میرے زخمی دل میں، میرے داغدار دل میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ غالب نے کہا تھا ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اور اگلا شعر عزیز طلبہ ہے، زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ جہاں پر جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ اب ہماری زندگی کی جو ہے وہ شام ہو گئی ہے، شام ہوئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا، زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں کیونکہ اب شام ہو گئی ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب جو ہے وہ انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا تو اس کو عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، پھر عصر کے آگے جو ہے وہ اگلا وقت شام کا ہی جو ہے وہ آتا ہے، یا پھر جو ہے وہ شاعر کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب جو ہے وہ میری زندگی گزر چکی ہے، میری بادشاہت جو ہے وہ چھن چکی ہے، تو میرے لیے تو یہ شام ہی ہو گئی ہے، مطلب کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، خوشیاں میرے لیے ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ اور پھر اب اس کے دل میں جو ہے وہ ایک جو بات پیدا ہوتی ہے وہ کہ پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ اب تو یہ ہے کہ زندگی اختتام پذیر ہے، زندگی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اب ہم جو ہے وہ اگلا قدم جو اٹھائیں گے یا اگلا کام کیا کریں گے، جو اب ہمیں اگر سکون ملے گا، راحت ملے گی، چین ملے گا، اطمینان، تسلی، یا جو ہے ہم کچھ سکون پائیں گے تو وہ گوشہ قبر میں جا کے جو ہے وہ قبر میں جا کے ہمیں جو ہے وہ سکون جو ہے وہ ملے گا۔ ویسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اب زندگی ختم ہو رہی ہے تو میں قبر میں سکون کے ساتھ اپنی گوشہ قبر میں جا کے جو ہے وہ لیٹوں گا اور سکون کروں گا۔ کیونکہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بہادر شاہ ظفر یا شاعر جو ہے وہ برصغیر سے یا دنیا سے کس حالت میں جا رہا ہے۔ غالب نے کہا تھا نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو عزیز طلبہ اس غزل کا جو مقطع ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ شاعر نے اپنی بد نصیبی، اپنی بدبختی کا جو ہے رونا جو ہے وہ رویا ہے کہ وہ برصغیر پاک و ہند جس پر اس نے حکومت کی ہے، جس کا وہ حاکم تھا، جس کا وہ حکمران تھا، جو ہے جس کا وہاں پہ جو ہے وہ سکہ چلتا تھا، جس کا رعب تھا، جلال تھا، دبدبہ تھا، وہاں اس کی شان تھی، لیکن اب بد نصیبی یہ ہے کہ اس جگہ پر جو ہے اس برصغیر میں جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے دفن ہونے کے لیے جو ہے وہ 2 گز جو ہے زمین، مطلب کہ قبر کی جگہ بھی مجھے وہاں جو ہے وہ دفن ہونے کے لیے نصیب نہیں ہوئی۔ تو شاعر جو ہے اس کو اپنی جو ہے وہ بد نصیبی جو ہے وہ تصور کرتا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یار کے کوچے میں، یار سے کوچے سے مراد جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند ہی جو ہے وہ ہم لیں گے اور اسی کی طرف ہی جو ہے وہ اشارہ کریں گے، کیونکہ جس جگہ پر جو ہے وہ حکمران تھا، حاکم تھا، وہاں پر جو ہے تب اس کو قبر کی جگہ بھی نصیب نہیں ہوئی اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر جو ہے جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے رواں ہیں سبھی ایک منزل کی جانب، رواں ہیں سبھی ایک منزل کی جانب، کوئی ہم سے پیچھے کوئی ہم سے آگے۔ تو عزیز طلبہ یہ بہادر شاہ ظفر کی جو غزل ہے اس کا مختصر اور چیرہ سا جو مفہوم تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ آج کا سبق ہمارا ہو گیا مکمل، ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔